غریب نواز جب آئے تو کسی کمزور علاقے میں نہیں آئے. وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ ہندو ہردے سمراٹ، ہندوؤں کے دلوں کا راجا پرتھوی راج جیسے مضبوط راجا کے قلعے کے سامنے چٹائی بچھا دیا. وہ سب آئے راجا کے سپاہی بولے پیڑ کے نیچے تم لوگ کون؟ نیا چہرہ، نیا ماڈل، نئی صورت، نیا. بت پرستوں نے کبھی ایمان دیکھا ہی نہیں. ایمان سے بھرپور چہرہ ہے. تم یہاں کہاں پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے؟ یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. ابھی دوسرے لوگ ہوتے نا تو لڑتے، میرا حق ہے، میرا پیدائشی حق ہے، حق لے کے رہیں گے، جان دے لیں گے، جان لے لیں گے. ابے جان دے گا کیوں؟ جان لے گا کیوں؟ جان تیرے باپ کی ہے. اللہ کا دیا ہوا ہے، سنبھال کے رکھ. کیوں کسی کو جان دے گا؟ کیوں کسی کی جان لے گا؟ مال تیرا نہیں، مال تو تیرا نہیں ہے. اپنے مال کی حفاظت کر. یہ اولاد ہے، کہیں بگڑ نہ جائے، اس کی حفاظت کر. جان تو عطا الہی ہے، جان لے لیں گے، یہ گل. مگر خواجہ غریب نواز نے کیا کہا؟ مبلغو، چشتیوں سے سیکھو. جب سے کہا غریب نواز سے اٹھ جاؤ یہاں بیٹھیں گے، کہا اچھا. فقیر اٹھتا ہے اب اٹھ ہی بیٹھے گا. غریب نواز چل دیے، اونٹ بیٹھے. صبح کو اٹھانا ہوا، اٹھتے ہی نہیں. ڈنڈے ٹوٹ گئے، ہاتھ شل ہو گیا. طاقت نے جواب دے دیا، اونٹ مار کھا رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے. میں نے عالم خیال میں اونٹ سے پوچھا تو بیٹھا کیوں؟ بولے راجا کے حکم سے. اٹھتا کیوں نہیں؟ خواجہ کے حکم سے. ہندو راجا پر میرا خواجہ بھاری پڑ گیا. اب آئیے اس موڑ پر. فار یور کائنڈ انفارمیشن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سروس ریکارڈ. میں مقابلہ نہیں کرتا ولیوں کا، میں پاگل نہیں ہوں. ایک سمندر ہے، اس کی لہریں ہیں، میں لہروں کو لہروں سے لڑاؤں گا، لہروں ہی میں گم ہو جاؤں گا، نیچے تک نہیں جاؤں گا، موتی نہیں پاؤں گا. مقابلے کی بات نہیں ہے، سروس ریکارڈ کی بات ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی تاریخ میں صرف اکیلے خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. اپنے اکیلے ایک ہاتھ پر 90 لاکھ مشرکوں کو کلمہ پڑھایا ہے. This is the service record of Khwaja Gharib Nawaz, selected by Prophet, supported by Maula Ali. 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. کسی کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں کا مسلمان ہونا. اور دوسری بات بتاؤں، انکاؤنٹیبل اولیاء اللہ میں، بے شمار ولیوں میں، ان گنت اولیاء صدیقین میں، وہ اولیاء کرام جو درجہ صدیق کو ہے، وہ اولیاء صدیقین میں صرف 2 ولی، only 2 جنہوں نے بادشاہت چھوڑی. ولی کا نام لو، کہاں سے آیا پتہ لگا. کوئی بادشاہت چھوڑ کر نہیں آیا. میرے آقا غریب نواز بھی سنجر چھوڑ کے آئے، بادشاہت چھوڑ کے لے. بہت سارے لوگ بغداد چھوڑ کر آئے. کسی کاروبار چھوڑا، کوئی آرمی کو چھوڑا، ملازمت کو چھوڑا، پولیس کی نوکری کو چھوڑا، ولی بنا. لیکن بادشاہت چھوڑا. تاریخ اولیاء میں 2 ہی ہیں،
ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم اور ایک سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، یہ دو تاریخ سلطنت ہے. ایک گڈ نیوز فار یو، یہ دونوں کے دونوں سلسلے چشتیہ ہی میں ہیں. یہ ایسا سلسلہ ہے جس پر بادشاہوں نے بادشاہت لٹا دیا. اسی لیے اسے سلسلے چشت اہل بہشت کہتے ہیں. اب ظلم جب بڑھا تو راجا کے سپاہیوں نے کہا انا ساگر سے پانی لیتے ہو، یہ کون ہے؟ بولے یہ انا ساگر ہے. کسی نے تو کبھی نہیں کہا کہ انا ساگر، میں ساگر ہوں، وہ بولے ہی نہیں. تو یہاں سے پانی پر پرتیبندھ لگ گیا، پابندی لگ گئی، نہیں پی سکتے پانی. وہ مرید گیا غریب نواز سے کہا سرکار وہ سپاہی آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساگر کے پانی پہ پابندی لگ گئی ہے، اب یہ جو فقیر ہے اس کے لوگ نہیں پی سکتے. غریب نواز مسکرائے، کہا بیٹا پانی پہ پابندی پہلی بار نہیں، میرے دادا حسین ابن علی پر کربلا کے میدان میں پابندی لگ گئی تھی. مسکرائے، کہا گھبراؤ نہیں، یہ کٹورا لو، جاؤ انا ساگر سے کہنا حسن سنجری نے بلایا. پورا دریا سمٹ گیا کٹورے میں. دریا کے پانی غریب نواز کے حکم پہ چلے اور بخاری تک پڑھ کر کے آپ حکم چلائیں. پانی کٹورے میں آ گیا، پیالے میں آ گیا، اور پیالے میں جیسے ہی آ گیا ہاکاکار مچ گیا، بے چینی پھیل گئی. اب یہ راجا کا گھوڑا کہاں پیے گا، اونٹ کہاں پانی پیے گا، پرندے کہاں پیئیں گے، خود راجا کے گلے میں پانی کہاں سے جائے گا. تو خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ وہ سرنڈر ہو گئے، ٹوٹل سرنڈر ہو گئے، سپرد ہو گئے، تو کہا اچھا جاؤ یہ کٹورے کو اڈیل دو. پورا نا ساگر تیار ہو گیا. سوال یہاں دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تو واقعہ ہے جو تاریخوں میں لکھا ہوا. سوال یہ ہے کہ غریب نواز پہ پابندی لگی تو غریب نواز نے طاقت دکھا کر انا ساگر کو خیمے میں کھچوا لیا. جب پابندی حسین پر لگی تو حسین نے طاقت دکھا کر اپنے خیمے میں کیوں نہیں فرات کا پانی کھچوا لیا. اجمیر میں جو غریب نواز کر سکتے ہیں وہ کربلا میں ان کا دادا کیوں نہیں. ایک بات بتاؤں آپ کو اندر کی، امام حسین پیاس سے رہنے پر راضی تھے، یہ ڈیسائیڈڈ تھا، یہ مجبوری نہیں تھی. میں ثبوت دوں گا، آپ کو یاد ہوگا پانی خیمے میں آنے نہ پائے یہ امام حسین کی رضا ہے. ان کے امتحان، ان کی آزمائش کی انتہا ہے، اور اپنے مولا کی آزمائش پہ راضی ہیں. خود انتظام کرتے ہیں کہ پانی آنے نہ پائے. جب عباس البردار اگر نعرے کے بجائے آپ خاموش رہتے تب بھی لائٹ آ جاتی. بات پر بات کہو تو اچھا لگے. عباس علمبردار کے بازو کٹ گئے، وہ بھی پانی نہ لا سکے. طے کیا تھا پانی آنے نہ پائے، جو لینے جائے وہ لوٹنے نہ پائے. اور اندر کی بات بتاؤں، دودھ پیتا بچہ علی اصغر
عورتوں کی گودوں میں رہا، کبھی عمر رباب کی گود میں، اس کو پیاسا دیکھا، برداشت نہیں ہوا، شہربانوں کی گود میں، انہوں اپنی گود سے زینب کی گود میں، جب انتہا ہو گئی تو زینب نے حسین سے کہا بھیا اسے سنبھالو، اپنے لیے پانی نہ صحیح، علی اصغر جیسے چھوٹے سے بچے دودھ پیتے بچے کے لیے تو تھوڑا سا پانی مانگ لو۔ زینب بھی گود میں لیے ہیں، اور بھی امام حسین کو دیا تو وہ بھی گود میں لیے۔ ایک تیر آیا، علی اصغر شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال میرے دماغ میں ناچ رہا تھا کہ علی اصغر کو زمین پہ کیوں نہیں رکھا گیا، یہ گودوں میں کیوں رہا، گودیوں میں کیوں رہا، آغوش میں کیوں رہا، کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی کی گود میں، آخر میں باپ کی گود میں۔ اندیشہ یہ تھا کہ علی اصغر کو اگر میں نے زمین پہ رکھ دیا تو کہیں پیاسے علی اصغر کی ایڈیوں کی رگوں سے خیمے میں پانی نہ نکل آئے۔ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ امام حسین نے پانی کو خیمے میں نہیں کھنچوایا، غریب نواز نے انا ساگر کے پانی کو اپنے خیمے میں کھنچوا لیا۔ دادا کربلا میں کچھ اور کر رہا ہے، پوتا اجمیر میں کچھ اور کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاشمی دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے، دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اسلام بچانے کے لیے گئے تھے، اور اجمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے، اسلام پھیلانے کے لیے آئے۔ پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، بچانے کے لیے استقامت چاہیے۔ نہ میرے نبی کا جواب ہے، نہ میرے علی کا جواب ہے، نہ غریب نواز جیسے ولی کا جواب ہے۔